جو ترجمہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں جو ہے آج ہمیں سورۃ التوبہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الانفال پڑھا، تو سورۃ الانفال میں جو ہم نے دیکھا جنگ بدر کا تذکرہ ہوا، یعنی جو مشرکین کے ساتھ پہلی جنگ تھی۔ اب جو یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے یہ ان کے ساتھ اختتامی جنگ تھی، یعنی جو مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دیا اس کا فرسٹ انسٹالمنٹ سورۃ الانفال میں آیا، اور اس کا نیکسٹ انسٹالمنٹ، لاسٹ انسٹالمنٹ کس میں؟ سورۃ التوبہ میں آئے گا۔ اس کا نام سورہ توبہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں توبہ کی دعوت دی گئی ہے مشرکین مکہ کو کہ توبہ کر لو، تم بھی مسلمانوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ کنٹینیوسلی ان کو اس کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اب سوال رہا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کیوں نہیں لکھا گیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پوچھا گیا کہ آپ نے اس کو بسم اللہ، جو علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے تفصیلاً اس کا ذکر کیا ہے، آپ نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھا؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ سورۃ الانفال اور جو سورۃ البراۃ یا سورۃ التوبہ ہے یہ ایک ہی سورت ہے، تو اس لیے میں نے جو ہے مجھے اس کے اندر اشکال تھا، تو میں نے ان کو اب الگ الگ کر کے بسم اللہ کے بغیر اس لیے رکھا کہ اگر یہ ایک ہی صورت ہوئی تو متصل ہے، کنٹینیوسلی ہے، تو اگر یہ الگ الگ صورتیں ہوئی تو میں نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ تو بہرحال جو اس میں خصوصی طور تذکرہ ہے سورہ توبہ میں، اب دیکھو پچھلی سورہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کنٹینیوسلی بار بار یہ احکامات آتے رہے کہ مشرکین کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس میں کبھی کبھار یہ بھی کہا گیا کہ درگزر سے عفو سے کام لو، نبھا لو بھی، چلو چلے گا بھی، ٹھیک ہے، تو درگزر سے کام لیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو اب یہ سورہ، کیونکہ یہ سورہ مبارک نازل ہوئی ہے 8 ہجری سے لے کے 10 ہجری تک، اس کے درمیان 3 سالوں کے اندر، 8 9 10 اس پیریڈ میں یہ نازل ہوئی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیریڈ، آخری ٹائم اس دنیا میں نبوت، تو اس لیے اس میں جو احکامات آئے اب وہ احکامات ہوں گے فائنل ورڈکٹ، یہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اب اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اب یہ گنجائش نہیں ہوگی کوئی بیوقوف ایسے کام کرے گا کہ اس پہ تو انگوٹھا رکھے گا اور سورۃ الانفال کی کوئی آیت اٹھا کے کہے گا جو کب ہوئی 2 ہجری میں، جو حکم 2 ہجری میں نازل ہوا اس کو کھڑا کر کے آگے لائے گا اور اس کو پیش کرے گا۔ جیسے جاہلوں کا کام ہوتا ہے کہ ایک جگہ کی آیت اٹھا کے کسی دوسری جگہ چسپا کر رہا نہیں۔ اب جو احکامات آئیں گے یہ فائنل ہوگا، یعنی جو احکامات آئے ہیں اب یہی نافذ ہوں گے، اب اس میں پھیر فرق نہیں ہوگا، جو حکم آ رہا ہے وہی فائنل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے گنجائش تھی، احکامات میں ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا احکامات لاتا، تبدیلی لاتا۔ اب دیکھیں اس میں جو پہلے 5 رکوع ہے، 5 رکوع میں جو پہلا والا رکوع ہے یہ نازل ہوا ہے 9 ہجری میں۔ کب؟ 9 ہجری میں۔ اس کے بعد والے 2 رکوع ہے وہ نازل ہوئے ہیں صلح حدیبیہ یعنی فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے، یعنی فتح مکہ بھی ہوا نہیں تھا۔ وہ کب نہیں ہوا تھا؟ فتح مکہ صلح حدیبیہ کب ہوا؟ یہ 8 ہجری میں ہوا۔ صلح حدیبیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عمرہ کے لیے گئے 7 ہجری میں، تو ان کو وہاں نہیں 6 ہجری میں، تو ان کو نہیں کرنے دیا، تو اس کے بعد ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ وغیرہ ہو گیا تو فتح مکہ اس کے بعد 8 ہجری میں ہوتا ہے۔ 9 ہجری میں جو ہے یہ پہلا رکوع نازل ہوتا ہے، 8 ہجری میں 2 رکوع اس کے بعد آنے والے رکوع نازل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اور 2 رکوع جو آئیں گے وہ پھر سے آئے ہیں 9 ہجری میں۔ تو اس کا مطلب جو پہلا رکوع ہے اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ چوتھے اور 5ویں کے ساتھ۔ پہلے رکوع کا تعلق ہے چوتھے اور 5ویں رکوع کے ساتھ، اور بیچ میں جو 2 رکوع ہے وہ فتح مکہ سے پہلے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو پہلا رکوع ہے اس کو اس طرح سے آپ ذہن میں سمجھ لو کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پہ نہیں گئے، انہوں نے حج کی قیادت کے لیے بھیجا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ جیسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے ہیں تو ایک روایت کے مطابق ان کو بھی کہا گیا تھا کہ ان کو بتا دینا مشرکوں کے کہ آج کے بعد آپ حج کرنے کے لیے نہیں آ سکتے، اس سال کے بعد آپ اگلے سال حج کے لیے نہیں آ سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ میں مشرکوں کے ساتھ حج کروں، اس لیے انہوں نے خود حج نہیں کیا 9 ہجری میں۔ کس کو بھیجا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، ان کی قیادت میں حج کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ جیسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں کہاں؟ مکہ میں حج کرنے کے لیے، تو یہاں سے پہلا رکوع نازل ہوا، جو پہلی آیتیں ہیں تو یہ نازل ہوگی۔
تو اس کو لے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یا تو مجھے جانا ہے یا میری اہل بیت میں سے کسی کو جانا ہے, اس لیے میں تم کو نمائندہ بناتا ہوں, اس لیے تم جاؤ میری طرف سے اور وہاں پہ اعلان کرو ان آیتوں کا. ٹھیک ہے. اب علی رضی اللہ عنہ پہنچے کہاں؟ مکہ میں. مکہ میں اب کون ہے؟ وہاں پر مسلمان بھی حج کر رہے ہیں اور مشرک بھی حج کر رہے ہیں, اکٹھے سب لوگ ہیں. تو وہاں پہ اب اعلان ہو رہا ہے. اب ان پہلے رکوع کو اب سمجھ لو اس تناظر میں, ذہن میں یہ رکھو کہ حج چل رہا ہے, مشرکین بھی ہے, مسلمان بھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت چل رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے ہیں ان 6 آیات کو لے کے, اور اب وہ مشرکوں پہ پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھا جا رہا ہے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. برات ہے, برات کا مطلب لا تعلقی ہے, کوئی تعلق نہیں آج کے بعد. سارے ایگریمنٹس ٹوٹ جاتے ہیں آج کے بعد, کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. یہ وہ والے ایگریمنٹس تھے جن کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں رکھا گیا تھا, یعنی جو انلمیٹڈ ٹائم کے لیے رکھے گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بعد آنے والی آیتوں میں ان کا تذکرہ آئے گا جن کا ٹائم پیریڈ لمیٹڈ تھا, جیسے کسی کا 2 سال ہے, کسی کا 1 سال ہے. ٹھیک ہے, کسی کے 6 مہینے, کسی کے ساتھ 3 مہینوں کا ایگریمنٹ ہے. تو ان کو برقرار رکھا گیا کہ جب تک وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تب تک ان کے ساتھ وہ معاہدہ رہے گا. لیکن جن کے ساتھ کوئی ٹائم پیریڈ مقرر نہیں ہوا تھا, کوئی وقت تعین نہیں ہوا تھا, ان کو کہا گیا کہ سارے جو بھی ان کے ساتھ معاہدے ہیں وہ ختم. برات ایک اظہار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول, یعنی لا تعلقی, کوئی تعلق نہیں, سارے ایگریمنٹ جو معاہدے تھے وہ سارے آج کے بعد ختم. الی الذین عاہدتم من المشرکین, جو بھی تم نے وعدے کیے تھے, عہد کیا تھا, ایگریمنٹ کیا تھا, کن کے ساتھ؟ مشرکین کے ساتھ. فسیحوا فی الارض. اب یہ سمجھنا کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ میں چلا چلا کے یہ آیتیں پڑھ رہے. فسیحوا فی الارض, پس رہو اس زمین پہ, گھومو چکر مارو اس دھرتی کے, اس زمین میں آپ گھومو پھرو اس مسجد حرام میں. کب تک؟ 4 اشہر. یو ہیو بین گیون الٹیمیٹم آف 4 months. 4 مہینے کا ٹائم لمیٹڈ ہے تم پر. 4 مہینے تک گھومو پھرو, کرو عیش فی الحال تم. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے, تم اس کو مغلوب نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کافروں کو رسوا اور ذلیل کرنے والا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ, اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے. وَرَسُولِهِ, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے. إِلَى النَّاسِ, تمام لوگوں کی طرف. يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ, حج اکبر کے دن. حج اکبر بولتے ہیں کس کو؟ جو حج کیا جاتا ہے. حج اصغر بولتے ہیں جو عمرہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو حج اصغر بولتے ہیں, حج اکبر بولتے ہیں حج کو. تو اس بڑے حج یعنی حج اکبر کے دن آج اعلان کیا جاتا ہے, یا اس کو عرفہ کا دن بھی کہا گیا ہے, یا یوم النحر بھی کہا گیا ہے, جس دن قربانی کی جاتی ہے 10 ذی الحجہ. ان اللہ بریء من المشرکین, کہ اللہ تعالیٰ بری ہے کن سے؟ مشرکوں سے, کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ. ورسولی, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. فَإِن تُبْتُمْ, اب اگر تم توبہ کر لو گے, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم نے منہ پھیر لیا, فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ, تو جان لو تم اللہ کا عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, اور ان کافروں کو بشارت دے دو, خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, سوائے ان لوگوں کے یہ 4 مہینوں کی مدت ان کو نہیں ہے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا, اور اس کے بعد انہوں نے کوئی بد عہدی نہیں کی, اس کنٹریکٹ میں, اس معاہدے میں انہوں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ, اور انہوں نے عہدہ کسی کو بھی تمہارے خلاف مدد نہیں کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ, پس ان کے ساتھ وہ معاہدہ مکمل کرو جب تک کہ وہ ٹائم ان کے ساتھ مقرر, جو وقت ان کے ساتھ مقرر ہے. ان اللہ یحب المتقین, کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند رکھتا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, جب یہ حرمت والے 4, یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد کون سے مہینے؟ یہ جو ان کو الٹیمیٹم دیا گیا. ٹھیک ہے, یہاں سے وہ حرمت والے مہینے نہیں ہیں. حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ 3 تو پائدر پہ ہے, ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم, اس کے بعد رجب. ٹھیک ہے, یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے مہینے جن میں جنگ وغیرہ جائز نہیں ہے. لیکن یہاں وہ مہینے مراد نہیں ہے, یہاں یہ 4 مہینے مراد ہے جو ان کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ 4 مہینوں کے اندر اندر اپنا ڈیرا بسیرا لپیٹ لو اور یہاں سے نکلو.
فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جیسے ہی یہ 4 مہینے ان کی مدت کمپلیٹ ہو جائے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّهُمْ، پس قتل کر دو ان مشرکوں کو جہاں یہ ملے وہاں، وَخُذُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کر لو، ان کو پکڑو، وَحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کر لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر کسی گات لگانے کی جگہ میں ان کو گات لگا کے بیٹھو، جیسے ہی وہاں سے گزرے ان کی گردنیں اڑا دو۔ فَإِن تَابُوا، اب اگر یہ توبہ کر، اب آیا سمجھ الٹیمیٹم کیا تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سنا رہے ہیں۔ اب دیکھو کتنے ذلیل و خوار ہو گئے یہ وہاں پہ، کہ کل تک جو بادشاہ تھے اس ریاست کے، کل تک جو متولی تھے وہاں کے، اب ان کو کہا جا رہا ہے 4 مہینوں کے اندر اندر اپنا ڈیرا لپیٹ لو، کیونکہ 4 مہینے کے بعد جہاں پائے جاؤ گے وہیں پہ قتل کیے جاؤ گے، اور گات لگائی جائے گی تمہارے خلاف، جہاں بھی تم ملو گے وہی تمہارا سر اڑا دیا جائے گا۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر تم نے توبہ کر لی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز پڑھی، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کی، فَخَلَوْا سَبِيلَهُمْ، پس ان کا راستہ چھوڑ دو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اب اگر کوئی ایسا مشرک ہے جس تک ابھی تک قرآن نہیں پہنچا ہے، جس کو ابھی آپ کی دعوت نہیں پہنچی ہے، اور وہ چاہتا ہے آپ سے کہ مجھے اپنے ساتھ تھوڑا مدت رکھ لیجئے، فَأَجِرْهُ، پس اس کو اپنے ساتھ جو ہے پناہ دے دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے، وہ دعوت سن لے کہ دین کیا کہا جا رہا ہے، اسلام کیا ہے۔ ثم ابلغوا مأمنه، پس جیسے ہی اس کو ساری دعوت پہنچا دی گئی، اس کو بڑے احسن طریقے ساتھ حفاظت کے ساتھ پہنچا دو، بارڈر کی کراس کرا دو، اس کو قتل نہیں کیا جائے، اس کو بارڈر کراس کروایا جائے گا، اور اس کو بولا جائے گا اب تو تمہارے پاس یہی گنجائش ہے، تم نے دعوت سن لی، یا تو ایمان لاؤ ورنہ دفع ہو جاؤ، کیونکہ اگر اس کے بعد بارڈر تم نے کراس کیے، یہاں پھر سے دکھائی دی، گردن اڑا دی جائے گی۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، کیونکہ یہ قوم ہی ہے ان کو کوئی علم نہیں، ان کو واقفیت نہیں ہے، اس لیے ان کو موقع دے دو قرآن سننے کا۔ اب ہو گیا یہ پہلا رکوع، کون سا؟ 9 ہجری کا۔ اب کون سے رکوع 2 آ رہے ہیں؟ 8 ہجری والے، ٹھیک ہے، جو فتح مکہ سے پہلے کے ہیں، ابھی فتح مکہ نہیں ہوا ہے، تو مسلمانوں کو ابارا جا رہا ہے فتح مکہ کے لیے کہ اب تمہیں حملہ کرنا ہے، کیونکہ اب اپنے لوگوں پہ حملہ کرنا ہے۔ مہاجر جا رہے ہیں واپس گھر، وہاں پہ ان کو اپنے رشتہ دار ملیں گے، ان کے خلاف اب جنگ کرنی، سمجھ آ رہی بات؟ تو اس کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ میں وہاں پہ ایک کنڈیشن یہ تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی قبیلہ جمع ہو جائے گا، اس کے خلاف آپ کوئی کاروائی نہیں کریں گے، بلکہ اس کے خلاف مسلمانوں کا حق ہے، ان کی مدد کریں گے، اور جو شخص آپ کے ساتھ ہوگا، جو قبیلہ آپ کے ساتھ تعلق رکھے گا، ان کے خلاف ہم کوئی کاروائی نہیں کریں گے، اگر ہم نے کاروائی کی تو آپ کا حق بنتا ہے ان کی مدد کریں۔ اب وہاں پہ کیا ہوا؟ انہوں نے بنو بکر جو تھا، بنو بکر مشرکین کا قبیلہ تھا، اور بنو خزاعہ جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا تھا شامل قبیلہ۔ بنو بکر نے رات جو ہے، راتوں رات 1 سال 1.5 سال گزرنے کے بعد ان پہ حملہ کر دیا، اور مشرکین نے چوری چھپے ان کی کافی مدد کی، یہاں تک کہ بیت الحرام میں ان کو قتل کیا گیا۔ اب یہ خبر پہنچی کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انہوں نے کہا اب کنٹریکٹ ختم ہو گیا، اب ان پہ جنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت مشرک تھے، تو وہ آئے۔ ابو سفیان سسر بھی ہے کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور چچا زاد بھی ہے، ٹھیک ہے، چچا زاد بھی ہے، اور یہاں سے سسر بھی ہے، تو وہ آئے اس صلح کو واپس کرنے کے لیے، اس صلح کو نئے سرے سے رینیو کرنے کے لیے، اس کو پھر سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ اب وہ چلا جا رہا ہے سفارش کرنے کے لیے لوگوں کے پاس، یہاں تک کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے پاس گیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ جیسے ہی یہ داخل ہو گیا، انہوں نے کہا رکو ابا جان رکیے، اس کے بعد وہاں پہ جو بستر پڑا ہوا تھا وہ ہٹا لیا۔ اب باپ نے پوچھا بیٹی میں بستر کے لائق ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ کیا میں بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ تو انہوں نے واپس جواب دیا آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں سے کیا امید رکھ سکتا تھا اپنی بیٹی سے، جس بیٹی نے اس کو یہ بتایا کہ تم اس بستر کے لائق بھی نہیں ہو کیونکہ یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اب اسے کیا امید رکھتا کہ مجھے یہ سفارشی کرے گی؟ تو اس چیز کو مد نظر رکھو کہ اب کنٹریکٹ ختم ہو گیا یہ 1.5 سال کا، اب تیاری ہو رہی کس کی؟ جنگ کی، فتح مکہ کی۔
कैफ यकूनु लिलमुश्रिकीन अहदुन इंदल्लाहि व इंद रसूलिही इल्ला अल्लज़ीना आहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम। इन मुशरिकों के साथ कैसे मुआहिदा हो सकता है जिन्होंने ये अहद तोड़ दिया, जो अहद आपने उनके साथ किया था कहाँ, मस्जिद हराम के पास। फमस्तकामू लकुम फस्तकीमू लहुम, बस जब तक वो उस पे कायम रहे आप भी उस पे कायम रहे। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, क्योंकि अल्लाह ताला तकवा गुजारों को पसंद रखता है। कैफा, कैसे इनके साथ मुआहिदा अब फिर से जो है किया जाएगा या मुआहिदा इनके साथ रखा जाएगा। वहीं यज़हरू अलैकुम, अगर इनको मौका मिल जाए तुम्हारे खिलाफ, ला यरकुबू फीकुम इल्ला वला ज़िम्मा, न तो ये कराबतदारी का कोई लिहाज रखेंगे और ना ही अहद व पैमाने का कोई लिहाज रखेंगे। यानी अगर इनको मौका मिल जाए ना, उस वक्त ये कोई रिश्तेदारी वगैरह का लिहाज नहीं रखेंगे, तुम्हारे ऊपर हट चढ़ पड़ेंगे। युरदूनकुम बिअफ़वाहिहिम व ताबा क़ुलूबुहुम, ये तो जो है अपने मुंह से खुश कर देते हैं, लेकिन इनके दिल में जो है वो दिल इनके ये बातें कबूल नहीं करते। अपनी ज़बानों से बातें बोलते हैं लेकिन हकीकत उनकी कुछ नहीं है। व अक्सरुहुम फ़ासिक़ून, क्योंकि इनकी अक्सरियत जो है वो गुनहगारों की है। इश्तरौ बिआयातिल्लाहि समनन क़लीला फसद्दू अन सबीले, इन्होंने अल्लाह की आयत को बेच दिया है बहुत ही हकीर कीमत के इवज, और अल्लाह की राह से लोगों को रोकते हैं। इन्नहुम सअ मा कानू यअमलून, बहुत ही बुरा है जो वो कर रहे हैं। ला यरकुबून फी मुमिनिन इल्ला वला ज़िम्मा व उलाइका हुमुल मुअतदून, इनको तो किसी मोमिन के हक में ना रिश्तेदारी का लिहाज है ना कोई अहद व पैमाने का कोई लिहाज है। व उलाइका हुमुल मुअतदून, और ये हद से तजावुज करने वाले हैं। फ़इन ताबू, अब अगर ये तौबा कर ले, व अक़ामुस्सलात, और नमाज कायम करे, व आतुज़ ज़कात, और ज़कात दे, फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, फिर तो ये तुम्हारे भाई हैं दीन में। व नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, और हमने आयात को बयान किया वाज़ेह तौर ताकि ये लोग समझें। वइन नकसू ऐमानहुम मिन बादि अहदिहिम व तअनु फी दीनिकुम फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ्र, बस अगर ये अपनी कसमों को, अपने अहद को तोड़ दे इसके बाद कि उन्होंने आपके साथ वादा किया था, और आपके दीन में तानाजनी करे। यहाँ देखो, यहाँ पे वो मसला निकल रहा है कि जो दीन में तानाजनी करेगा उसका कत्ल करना है, ये यहाँ से हुक्म निकलते हैं। तो इस हुक्म को, क्योंकि ये आयतें कब आ रही है, जो इससे पहले मैंने कहा, ये लास्ट आ रही है ना, ये आखिरी आयाम में 8, 9, 10 हिजरी में आ रही है। इससे पहले अफू दरगुजर वाली आयतें कब आई है, 2 हिजरी में आई है, मक्का में आई है। अब उन आयतों को उठा के ठोप दिया जाएगा किसी को, जी दरगुजर करो, तो ये दरगुजर वाले मसले नहीं, बल्कि आखिरी आयत पढ़ी जाएंगी कि लास्ट क्या था, इख्तिताम पे कौन सी बातें की गई, आखिर में कौन से फैसले लिए गए, फाइनल डिसीजन क्या था। वाइन नकसू ऐमानहुम, पस अगर ये अहद को तोड़ दे और जबकि उन्होंने आपके साथ वादा किया होगा, व तआनु फी दीन को, और तुम्हारे दीन को ताना दे, फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ्र, पस ऐसे काफिरों को कत्ल कर दो, इनके साथ जंग करो। इन्नहुम ला ऐमान लहुम, क्योंकि इनका कोई अहद पैमान नहीं है, लअल्लहुम यंतहून, ताकि ये इससे अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अला तुकातिलून कौमन नकसू ऐमानहुम व हम्मू बिइखराज रसूल, आप क्यों नहीं लड़ोगे उनके साथ जिन्होंने वादे तोड़ दिए और वो दर पे थे इसके कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके घर से निकाल दे, यानी मक्का से निकाल दे, वो उसी के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। वहुम बदऊकुम अव्वल मर्रा, और उन्होंने तो पहले ही इब्तिदा की, अहद शिकनी की, यानी पहले ये वादा उन्होंने ही तोड़ा है, आपकी तरफ से इसमें पहल नहीं हुई है। अतख्शौनहुम, या तो फिर तुम उनसे डरते हो, फल्लाहु अहक्कु अन तख्शौहुम, अल्लाह ताला का हक है कि उससे डरा जाए, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। कातिलूहुम, इनको कत्ल करो, इनको इनके खिलाफ लड़ो, युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, क्योंकि अल्लाह ताला इनको अजाब देगा तुम्हारे हाथों से। अब आई बात कल की समझ, मैंने जो बोला था, अजाब की 3 सूरतें, एक आसमान से, एक जमीन से, और दूसरा एक कौम दूसरे के हाथ में। तो यहाँ मुसलमानों के हाथों इन पे अजाब नाज़िल किया गया। तो रब ने क्या कहा, कातिलूहुम, इनके खिलाफ लड़ो, युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह ताला तो अजाब देना चाहता है इनको तुम्हारे हाथों से। व युखरिजुहुम, और इनको निकालना चाहता है, व यंसुरकुम अलैहिम व यशफि सुदूर कौमिन मुमिनीन, और तुम्हें अल्लाह ताला मदद करेगा इनके खिलाफ, और व यंसुरकुम अलैहिम, इनके खिलाफ, कातिलुहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व
وَيُخْزِهِمْ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو قتل کرو، ان کے خلاف لڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو تمہارے ہاتھوں سے جو ہے عذاب دے اور ان کو ذلیل و رسوا کرے، اور تمہیں وَيَنْصُرُكُمْ تمہیں مدد کرے علیہم ان کے خلاف، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اور اس سے دلوں کو تسلی دے مومنین کی، یعنی مومنوں کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ اب تک تو یہ ظلم کرتے آئے ہیں، اب ان کی گردنیں جب ماری جائیں گی تو مومنوں کا دل اس سے خوش ہو جائے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ تاکہ جو مومنوں کے دلوں میں غیظ اور غصہ ہے وہ اس سے جاتا رہے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ کرے گا جس کے متعلق چاہے تو اس کی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یقیناً اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا کیا تم نے گمان کیا ہے کہ تم تو کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی ایسی آزمائشیں وازمائشیں نہیں آئیں گی۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ دیکھ لے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو الگ نہ نکال دے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رازدار بنایا، یعنی ان کو الگ کر دے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر مشرکوں کی یہ تو کوئی عزت نہیں، ان کو زیبا نہیں دیتا، ان کی یہ کوئی عزت افزائی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرے، شاہدین علی انفسہم بالکفر جبکہ وہ خود اپنے کفر پہ گواہی دے رہے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم ان کے اعمال سارے اکارت ہو چکے، برباد ہو چکے، وفی النار ہم خالدون اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ بلکہ مسجدوں کو تو آباد کرتے ہیں وہ لوگ من آمن باللہ جنہوں نے ایمان لایا اللہ پہ، والیوم الآخر آخرت کے دن پہ، واقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کیا، وآت الزکاۃ اور زکات ادا کی، ولم یخش الا اللہ اور وہ نہیں ڈرتے صرف اللہ سے، فاسا اولئک یکونوا من المہتدین پس ان قریب ہے امید ہے کہ وہ ہو جائے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ اجعلتم سقایت الحاج اب جو ہے یہ مشرکین اتراتے تھے، ہم جو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ہم تو آپ سے بہتر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتا ہے اجعلتم سقایت الحاج کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا و عمارت المسجد الحرام اور مسجد کو وہاں پہ آباد کرنا یا لوگوں کی خدمت کرنا، کمن آمنا اس کو اس کے برابر کر دیا ہے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ اور جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ اللہ کے نزدیک تو وہ برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی، اعظم درجۃ عند اللہ ان کا درجہ تو بہت بلند ہے اللہ کے سامنے، واولئک هم الفائزون اور وہی ہے مراد کو پہنچنے والے یعنی کامیاب ہونے والے۔ یبشرہم ان کو بشارت دیتا ہے ربہم ان کے رب کی طرف سے، برحمت اپنی رحمت کا، منہ ورضوان اور اللہ کی رضامندی کا، وجنات اور ان کے لیے جنتیں ہیں، لہم فیہا نعیم مقیم ان میں ان کے لیے نعمتی ہوں گی اور ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ، خالدین فیہا ابدا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم یقیناً اللہ کے پاس ہے بہت بڑا اجر۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان اے ایمان والو اپنے آب و اجداد کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو دوست مت بناؤ اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان کے بدلے۔ تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ والدین آئیں گے جنگ میں، دادا جی آئے گا جنگ میں، آپ کا ماما جی آئے گا جنگ میں، تو یہ جان لو کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کفر کو پسند کیا ہے ایمان میں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ جو بھی ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، مِنْكُمْ تم میں سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وہ تو ہو جائے گا ظالموں میں سے۔ قل آپ بتا دیجئے ان کان آباؤکم اگر تمہارے والدین، و ابناؤکم تمہارے بچے، و اخوانکم تمہارے بھائی بہنیں، و ازواجکم تمہاری بیویاں تمہارے شوہر، و عشیرتکم تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها اور تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں، و تجارت تخشون کسادها تمہاری وہ بزنس تمہارے وہ کاروبار جس کا تمہیں ڈر رہتا ہے کہیں وہ برباد نہ ہو جائے، و مساکن اور تمہاری بڑی بڑی کوٹھیاں تمہارے یہ مکانات، ترضونها جو تمہیں بہت ہی پسند ہے، احب الیکم اگر یہ تمہیں زیادہ پسند ہے، من اللہ اللہ سے، ورسولی اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا پس رکو ٹھہرے رہو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ امر جب تک کہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو جائے گا۔
अहब्बा इलैकुम, अगर तुम्हें पसंद है वो किससे, इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू, पस रुको, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, जब तक अल्लाह का हुक्म आ जाए, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला ऐसे फासिक कौम, ऐसे नाफरमान कौमों को हिदायत नहीं देता। अब कौन सी आयत आ रही है, 9 हिजरी वाली। लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन, यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की बहुत सारे मौकों पे, व यौम हुनैन, और हुनैन के दिन भी तुम्हारी मदद की। जंग हुनैन कब हुई, जैसे ही फतेह मक्का हुआ, फतेह मक्का में अभी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजाम कर ही रहे थे कि उनको पता चला कि दूसरे कबीले के सरदार जो है वो तैयार हो रहे हैं हमारे खिलाफ जंग करने के लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। वहां से आई थी 10,000 की फौज, अब हुनैन की तरफ बढ़ रही है 12,000 की फौज। अब ये 2,000 कौन थे, जो फतेह मक्का के दिन मुसलमान हो गए, तो अभी उनकी तरबियत नहीं हुई थी, इसलिए उनको पता नहीं था जंग कैसे करनी है, क्या मामला करना है, तो वो अब जो है मुसलमानों के साथ चल रहे हैं। जैसे ही उन्होंने तीरों की बारिश कर दी वहां से, तो ये 2,000 भागे हैं और इनकी वजह से भगदड़ मच गई, बाकी भी भाग गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं, खुद आगे बढ़ रहे हैं जंग में और बाकी साथियों को पुकार रहे हैं। जैसे बाकी साथी आ गए तो अल्लाह ताला ने उसके बाद उनको मदद दी, नुसरत दी, फतह होगी। तो हुनैन के दिन भी तुम्हारी मदद की। इज़ आजबतकुम कसरतकुम, जिस दिन तुम्हें ताजुब हो गया था, यानी तुम्हें गुरूर हो गया था अपनी कसरत पे कि अब तो हम 12,500 है, 12,000 है, हमें कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो फिर क्या हुआ, तुगनी अनकुम शैया, उसने तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया क्योंकि भगदड़ मच गई। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, उस वक्त तो जमीन तुम पर तंग हो गई, इसके बावजूद कि जमीन बहुत वसी है और तुम मुंह फेर के भागने लगे। सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु, उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है मोमिनों पर सकीनत नाजिल की, इत्मीनान नाजिल किया, अला रसूली, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अलल मोमिनीन, और मोमिनों पर, व अंज़ला जुनूदन, और अल्लाह ताला ने अपनी फौज भेजी फरिश्तों की, लम तरौहा, जिसको तुम नहीं देख रहे थे, व अज़्ज़बल्लज़ीना कफ़रू, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथों फिर अजाब दिया काफिरों को, व ज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, और यही सजा है काफिरों की। सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बअदि ज़ालिक, उसके बाद अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, अला मन यशा, जिसके मुतल्लिक उसने चाहा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला माग़फ़िरत कर। इन्नमल मुशरिकून नाजस, यकीनन मुशरिकीन जो है वो नाजस है, वो गंदे हैं। फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा, इस साल के बाद अगले साल से ये इस मस्जिद हराम में ना आए। व इन खिफ्तुम आइलतन, अगर तुम्हें तंगदस्ती का खतरा है कि ये आते हैं बिजनेस करते हैं, यहाँ पे खरीदो फरोख्त होती है, बहुत हमारा रोजी चलती है, बस अगर तुम्हें उसका डर है, फसौफ युगनीकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें गनी कर देगा, मिन फज़ली, अपने फजल से, इंशा अगर उसने चाहा। इन्नल्लाह अलीमुन हकीम, यकीनन अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाह, लड़ो उनके खिलाफ जो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर, वला बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाह, और जो हराम नहीं करार देते उसको जो अल्लाह ने हराम किया है, व रसूलुहु, जो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया है, वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता यूतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम साग़िरून, और जिन्होंने जो है इस दीन हक़ को कबूल नहीं किया उनके साथ लड़ो, उन अहले किताब में से भी, जब तक कि वो अपने हाथों से जलील व खार होकर जिज़िया अदा न कर दे। वक़ालतिल यहूद, और यहूद ने कहा, उज़ैर इब्नुल्लाह, यानी उनकी खता क्यों है, उनके खिलाफ ये लड़ाई क्यों करनी है, क्योंकि जंग जब मुसलमान करते हैं तो 3 शराइत रखते हैं। एक शर्त, इस्लाम कबूल करो, जंग यानी ऐसे ही मुसलमान किसी जगह जाके हर किसी का सर नहीं उड़ा देते, बल्कि मुसलमानों का तरीका है जब भी वो किसी कौम पे चढ़ पड़ेंगे तो पहले 3 शराइतें उनको रखेंगे। पहली शर्त उनको देंगे कि इस्लाम कबूल करो, अमन में आ जाओगे, तुम भी हमारे साथ बराबर इक्वल हो जाओगे। दूसरी शर्त ये रखी जाती है कि जिजिया अदा करो, आप टैक्स दो हर किसी से उसकी वुसअत के मुताबिक। बच्चों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई जिजिया नहीं लिया जाएगा, औरतों से कोई जिजिया नहीं लिया जाएगा, बूढ़ों से, राहिबों से कोई जिजिया नहीं लिया जाएगा, जो कमजोर है, जो नौतवान है, उनसे कोई जिजिया नहीं लिया जाएगा, बल्कि जो काम करने के लायक लोग हैं उन्हीं से जिजिया लिया जाएगा। और 1 दिरहम लिया जाएगा, 1 दीनार, मान के चलिए 100 रुपए या 1000 रुपए 1 साल के लिए लिया जाएगा। 1 साल के लिए उनको 100 रुपए देना है और मुसलमान उनकी हिफाजत करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी की भी और उनकी जान की।
مسلمان یہ سیکورٹی ٹیکس ہے، مسلمان خود اب ان کی حفاظت کریں گے تاکہ ان کو کوئی چھیڑے نہ. کیوں؟ کیونکہ حکم آ چکا ہے جہاں کافر ملے مسلمانوں کی حدود میں جہاں کافر ملے اس کو قتل کرو. اب ان کو جزیہ دینا ہے so that they are protected under the state of Islam. اسلامک اسٹیٹ میں وہ پروٹیکٹڈ رہے. یہ ہو گئی دوسری شرط. تیسری شرط یہ ہے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، نہیں تو ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے. اس کے بعد جنگ ہوگی. یہ تیسری لیول پہ اب جنگ ہوگی، پہلی جنگ نہیں ہوتی، پہلے ان کو کنڈیشنز دی جاتی. وقالت، یہ ان کی خطا کیا تھی؟ یہ یہود کہتے تھے کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں. یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ تو نقل کرتے ہیں کافروں کی باتوں کو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے. ان یوفکون، کہاں پہ بہکے پھرے جا رہے ہیں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم، انہوں نے اپنے مشائخ کو، اپنے راہبوں کو بنا لیا ہے اربابم، اپنا رب، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے رب بنا دیا. وما امروا الا لیعبدوا اللہ، جبکہ ان کو حکم ہوا تھا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. واحدہ، صرف ایک اسی کی. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون، وہ تو پاک ہے اس ساری شرک سے جو یہ شرک کرتے ہیں. یریدون، یہ تو اپنی ان غلاظتوں سے، اس شرک سے کیا چاہتے ہیں؟ ان یطفئوا نور اللہ، اللہ کے دین کو، اس اسلام کو بجھا دے. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ تعالیٰ تب تک نہیں رکے گا جب تک کہ اپنے دین کو، اس نور کو مکمل نہ کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے وہ کتنا ہی بار گرا نہ گزرے ان کافروں کو. هو الذی ارسل رسولہ، اسی نے بھیجا ہے اپنے پیغمبر کو، بالہدی، ہدایت دے کے، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی دین کلہ، تاکہ تمام مذاہب پہ اس کو غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، چاہے وہ مشرکوں کو کتنا ہی بار گرا کیوں نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، ان کے اکثریت جو علماء ہیں اور ان کے جو راہب ہیں، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، یہ تو کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے، یعنی جھوٹ بولتے ہیں دین میں اور اس جھوٹ سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے دین سے. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جنہوں نے جمع کر لیا ہے بہت سارا ڈھیر کس کا؟ سونے کا اور چاندی کا. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس میں سے کوئی مال خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنائیے دردناک عذاب کی. کون سا دردناک عذاب ہوگا؟ یوم یحمى علیہما فی نار جہنم، جس دن یہ سارا سونا اور چاندی تاپا جائے گا، کس میں؟ گرمایا جائے گا جہنم میں. فَتُكْوَى بِهَا حِجْبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس سے داغے جائیں گے ان کے ماتھے، ان کی سائیڈز اور ان کے پشت. اس کے متعلق مولانا ارشد صاحب ہمیں اکثر نا، اس کا جب بھی یہ آتا تھا، رمضان کے مہینے آتا تھا، تو پھر زکوٰۃ کے متعلق ان کی جب بھی واضح تبلیغ ہوتی تھی تو یہ آیت پڑھتے تھے کہ کیوں اس کے متعلق کہا جاتا. تو میں نے ان سے سنا ہے، کیونکہ جب ان کو زکوٰۃ کا بولا جاتا ہے مال میں خرچ کرو، تو یہ ایسے چڑھاتے ہیں، منہ ایسے بناتے ہیں، تو اس لیے ان کے اس پیشانی کو ہی داغا جائے گا. جب یہ دیکھتے ہیں کوئی شخص ہماری طرف آیا زکوٰۃ لینے کے لیے، مال وصول کرنے کے لیے، تو ایسے منہ پھیر لیتے، تو ان کے اس کو داغا جائے گا. ٹھیک ہے، جب دور سے دکھائی دیتا ہے یہ مال حاصل کرنے کے لیے، زکوٰۃ مانگنے کے لیے آیا، تو اپنی پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتی، تو ان کے کمروں کو، ان کے پشتوں کو داغا جائے گا. کیونکہ جس زکوٰۃ کے مانگنے سے یہ اپنے چہرے چڑھاتے ہیں، اپنے بغل پھیرتے ہیں، اپنی پشتیں پھیرتے ہیں، انہی چہروں کو، انہی بغلوں کو اور انہی پشتوں کو داغا جائے گا اسی سونے سے تپا تپا کے جہنم میں. یہ ہے تمہارا وہ مال، ہذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم نے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو مزہ اس مال کا جو تم نے جمع کر رکھا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی جو مدت ہے وہ 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ کی کتاب میں یہ مقرر ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تب سے یہی 12 مہینے چل رہے ہیں. منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 مہینے ہیں حرمت والے. کون کون سے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. ذالک الدین القیم، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس ان 4 مہینوں میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ مت کرو، خود پہ ظلم مت کرو. وقاتلوا المشرکین کافہ، اور سارے کے سارے مسلمان جمع ہو کے ان مشرکوں کے خلاف لڑو. کما یقاتلونکم کافہ،
جیسے یہ تمہارے خلاف سارے جمع ہو کے لڑتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. انما نسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلون عاما ویحرمونہ عاما. اب ان کی ایک اور خصلت بیان ہو رہی ہے. یہ کیا کرتے تھے جب ان کو کہیں لگتا تھا نا اس مہینے میں ہمیں کسی جگہ مال ملے گا یا کچھ ملے گا، یہ بولتے تھے آج یہ محرم جو ہے نا، یہ محرم میں محرم مقرر نہیں کرتے، اس کو سفر میں لے جاتے ہیں، سفر آگے لاتے ہیں، مہینوں کو ادھر ادھر کرتے تھے. آج ہم ڈکلیئر کرتے ہیں آج سفر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے محرم حرمت والا مہینہ آپ سفر کریں گے، اگلے سال محرم ہی کریں گے. تو ایک سال ایسا کیوں؟ اپنی پیٹ پوجا کرنے کے لیے، اپنے دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے دنوں کو بھی مہینوں کو بھی فیر بدل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما نسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، یہ مہینوں میں ہٹا کر آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں زیادتی ہے، اسے یہ گمراہ کرتے ہیں کافر باقی لوگوں کو. یحلونہ عاما، ایک سال تو حلال کرتے ہیں، ویحرمونہ عاما، اور دوسرے سال اس کو حرام کرتے ہیں. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ یہ مکمل کرے وہ 4 مہینوں کی عدت، اس لیے یہ کرتے ہیں فیر بدل ان میں. فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، پس یہ حلال کرتے ہیں اس کو جو ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا ہے. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے یہ برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں ان پر. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.